السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن کیا کہتا ہے ایپیسوڈ 13 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ سورہ یوسف کے ہی اسی سلسلے کو، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے 12ویں پارے کا جہاں اختتام ہوا تھا وہیں پر 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اب فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار بادشاہ مصر کے دربار میں، عزیز مصر کے دربار میں طلب کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آنے والا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عزیز مصر کی بیوی یہ قصوروار ہے، اور آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پاک دامن ہے اور میں نے انہیں دعوت گناہ پہ کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس پر اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر فخر کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نفس تو بہت برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بے حد بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابتدائی طور پر بادشاہ خوش ہو کر جو ہے آپ کو ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز کیا۔ اس کے بعد جب جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے زرعی نظام کو بہت توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت جو ہے انتہائی مضبوط اور اسٹیبل و مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنے شروع ہو گئے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول بھی وضع کیا کہ اگر عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو وہ شخص اپنی خدمات کو پیش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو آگے کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان فرمایا گیا کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے بھی مصر کا اس وقت جو ہے وہ اس وقت رخ کیا جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لاؤ گے تو تمہیں اناج اور غلہ جو ہے یہاں سے نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائیوں نے غلہ خریدنے کے لیے لے آئی تھی اس کو بھی آپ نے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور یہ بتایا کہ بابا، عزیز مصر کی خواہش ہے کہ ہم جو ہے اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جناب یعقوب نے جواب میں کہا کہ کیا میں تم پر اس طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے جناب یوسف کے معاملے میں تم پر جو ہے اعتماد کیا تھا۔ اس پر جناب یعقوب کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ ساتھ وہ پونجی بھی موجود تھی جو جناب یوسف نے ان کے سامان میں، ان کے جو جھولوں میں، ان کے چیزوں میں ان کے سامان میں ڈال دی تھی۔ اس پر جناب یعقوب نے کے بیٹوں نے کہا کہ دیکھیے بابا، عزیز مصر تو ہماری پونجی بھی انہوں نے ہمیں دے دی جو ہم نے اناج خریدنے کے لیے لیا تھا اور لے کر گئے تھے، جناب یوسف نے وہ بھی جو واپس کر دیا۔ اب جناب یعقوب نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ کہ تم اسے جو ہے کچھ نہیں کرو گے، اسے کچھ نہیں ہونے دو گے۔ بیٹوں نے جناب یعقوب کے سامنے حلف لیا تو جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ چنانچہ جب دوبارہ جناب یوسف کے بھائی ان کے پاس، ان کے دربار میں، جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب پہنچے تو جناب بنیامین کو علیحدہ ایک طرف، جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ جناب بنیامین کو علیحدہ ایک طرف بلایا اور ایک طرف کر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد جناب یوسف نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب جب قافلہ غلہ وغیرہ لے کر ان کے بھائیوں کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہم زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کی چیزیں دستیاب ہوں گی، ملے گی تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جو مجرم ہوگا
وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاش لی گئی، جناب بنیامین کے سامان میں سے جو پیالہ جناب یوسف کا وہ پیالہ برآمد ہوا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں نے اس موقع پر بڑی عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی جو ہے جناب یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر جناب یوسف نے کہا کہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ سزا آپ جو ہے وہ بنیامین کو نہ دیتے ہوئے ہم میں سے کسی کو یہاں پر آپ رکھ لیں، آپ ہمیں جیل میں قید کر دیں، اس طریقے سے آپ سے سزا دیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی جگہ جو ہے مجرم کوئی اور سزا کسی اور کو دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جناب یوسف کے بھائی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب مجھے اجازت نہیں دیں گے، پھر یا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حق پر کوئی بہترین فیصلہ فرما دے۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کے پاس پہنچے اور پھر جناب جو ہے وہ بنیامین کی گرفتاری کے حوالے سے جب انہیں خبر دی، جناب یوسف نے بلند آواز سے جناب یعقوب نے بلند آواز سے جناب یوسف کا نام لیا اور اپنی اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بچی جو بینائی تھی وہ بھی جو ہے وہ چلی گئی۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو اور جناب بنیامین کو بھی جناب یوسف کو بھی لے آؤ تلاش کر کے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی، غیر نہایت مفلسی غریبی مفلوق الحالی تھی اور پھر جو ہے پریشان تھے۔ انہوں نے جناب یوسف کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا کہ اگر ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے ساتھ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، مصر میں قید سالی چل رہی ہے، آپ اگر جو کرم فرمائی کریں تو جو ہے وہ اس طریقے سے اگر آپ کرم فرمائی کریں گے اور آپ اگر کچھ عطا کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام اس وقت جو کہ مصر کے اقتدار اعلیٰ پر متمکن ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز تھے، ایمان اور تحمل کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھائیوں کی پریشانی اور گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمام زیادتیوں اور مظالم کو معاف کرتا ہوں۔ اور اس حلم اور بردباری کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ انہوں نے بھی اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے اور جناب یوسف سے اپنے عفو درگزر کا جو ہے وہ معاملہ فرمانے کی درخواست کی۔ پھر جو ہے ادھر بیٹے کے غم میں رو رو کر جناب یعقوب اپنی جو ہے بینائی کو کھو چکے تھے، محروم ہو چکے تھے۔ جناب یوسف نے معجزانہ تاثیر کی حامل اپنی قمیص روانہ کی اور بھائیوں کے ہاتھ سے اور کہا کہ اسے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ جب آنا تو ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا۔ چنانچہ جناب یعقوب کے بیٹے جب آپ کی قمیص لے کر روانہ ہوئے، جناب یعقوب نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے۔ یہ وہ بیٹے تھے جو جناب یعقوب کے پاس موجود تھے، جو جناب یوسف کے پاس مصر نہیں گئے تھے اور جن کے پاس یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی، جن پر یہ حقیقت آیا نہیں ہوئی تھی کہ وہ جناب بادشاہ عزیز مصر جو ہے حالیہ وہ دراصل جناب یوسف ہیں۔ اب جب جناب یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس پر کچھ نہیں کہا۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیص ڈالی تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ جناب یعقوب کے گھر میں موجود بیٹے انتہائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ان سے معافی مانگی۔ چنانچہ جناب یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ اب سب اہل خانہ کو مصر جو ہے وہ تمام اہل خانہ جناب یعقوب علیہ السلام، ان کی جو ہے وہ اہلیہ اور جو ہے وہ ان کے جتنے صاحبزادگان تھے، جتنے بیٹے تھے، تمام جو ہے وہ مصر کو روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ شاہی دربار میں پہنچتے ہی والدین اور 11 بھائی جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، اے میرے والد، یہ میرے خواب اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا جو ہے پروردگار عالم کا ان کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کیا، اے میرے رب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب قد، اس کا قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے، وہ دعا موجود ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔
तवफ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फिर जो है वो फरमाया कि ए मेरे रब, तूने मुझे मिस्र की हुकूमत अता की और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। ए आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है, काम बनाने वाला है। मुझे मुसलमान उठाना और मुझे नेक बंदों के साथ मिला देना। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी बातें यहाँ पर बयान फरमाई गई। हासिदों ने जनाब यूसुफ़ को नुकसान पहुँचाना चाहा, लेकिन उनके इसी अमल ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीम मकाम का हामिल बना दिया और अज़ीम मनसब पर फाइज़ फरमाया। लोग ऐसी ही कई और निशानियाँ भी अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखते हैं, फिर भी हक़ से राज किया करते हैं। फिर उसके बाद फरमाया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है, उसका तरीक़ा है कि तक़वा और सब्र और इस्तिक़ामत के सिफ़ात रखने वाले ही सुरख़रू होते हैं। कुरान ने इस हकीकत को खोल खोल कर मुख्तलिफ़ पैराए में बयान फरमाया, मुख्तलिफ़ उसलूब के साथ बयान फरमाया, और मानने वालों के लिए यही हिदायत है, यही पयाम रहमत है। फिर उसके बाद सूरह राद का आगाज़ होता है। इस सूरत में 3 बुनियादी बातों के हवाले से डिस्कशन किया गया है। अक़ाइद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत पर बहस की गई। फिर उसके बाद जो है बयान फरमाया गया कि जो ये उनका चैलेंज, मुनाफ़िक़ीन मुशरिकीन का और कुफ़ार का ये चैलेंज कि हुरूफ़ मुक़त्तात के बाद कुरान पाक के ताल्लुक़ से बयान किया गया, और फिर उनका ये चैलेंज को कबूल किया गया, और फिर कहा गया कि जो है वो ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि कुरान मजीद जो है इंसानी काविशों का नतीजा है। इसके बाद जो है वो उनके चैलेंज को कबूल करते हुए उन्हें जो है वो हर तरीक़े से जो है वो बताने की कोशिश की गई कि ये जो तुम कह रहे हो ये झूठ है, और इस तरीक़े से जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे जो एतराज़ात बेबुनियाद है। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला की कुदरत और जलालत का बयान है कि बग़ैर सुतूनों के आसमान को बुलंदी पर कायम फरमाया है। चाँद और सूरज को एक निज़ाम के ताबे करके चलाता है परवरदिगार, और ज़मीन का फैलाव इतनी वसी ज़मीन है, इसमें पहाड़ों को लंगर की तरह कायम फरमा दिया है, दरियाओं की रवानी है और दिन का आना रात का जाना। इस तरीक़े से निज़ाम लैल नहार है। फिर तरह तरह के फल है, अंगूरों और खजूरों के बागात और उमूर कायनात की तदबीर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह तबारक तआला की कुदरत की अजीम निशानियाँ हैं। फिर फरमाया कि अहले अक़ल के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद बयान फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक तआला की इल्म और कुदरत का मज़ीद बयान फरमाया कि माँ के पेट में क्या है, इसका भी जो है बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, और ये तमाम चीज़ें, उसकी क्या पोजीशन है, क्या हैयत है, क्या सिचुएशन है उसकी, वो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन जानता है। और फिर उसके बाद जो है इसी के ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो ये भी बतलाया कि जब अल्लाह तबारक तआला के अच्छा ये अल्ट्रासाउंड का जो सिस्टम आज जो हम देख रहे हैं, ये वही परवरदिगार आलम ने जो है गौर व फ़िक्र की दावत दी थी, और इंसान ने गौर व फ़िक्र किया तो जो है अल्ट्रासाउंड सिस्टम जो है आज वजूद में आया है। तो इससे इन तमाम चीज़ों को सोचने से जो है कुदरत इलाही का पर जो हमारा ईमान और पुख्ता हो जाया करता है। जब इंसान की महदूद अक़लें इतना सब कुछ कर सकती हैं तो वो तो कुदरत कामिला रखने वाली ज़ात है, तो उसकी कुदरत का क्या हाल होगा। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि अगली आयतों में फरमाया कि आसमान और ज़मीनों में जो कुछ भी हो, चाहे रज़ा से हो, चाहे राज़ी हो के हो, चाहे अल्लाह के, चाहे जो है वो इंसान की मर्ज़ी ना हो, हर तरीक़े से जो है वो फरमाया गया कि वो तमाम चीज़ें अल्लाह को सजदा रेज़ हैं, अल्लाह को सजदा कर रही हैं। यानी मज़ाहिर कुदरत में कायनात में जितनी चीज़ें हैं अल्लाह तबारक तआला की जानिब से जो है वो अपनी ड्यूटियों पर तफ़वीज़ हैं, अपनी तमाम ड्यूटियाँ उन्हें सुपुर्द कर दी गई हैं, वो अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते हैं, और उनका ड्यूटी का अंजाम देना जो है ये दरअसल इबादत कहलाता है। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि लोगों को हिदायत और करामत और मुजज़े के साथ मुंसलिक नहीं किया गया, यानी तुम ये मानो तुमको ये मुजज़ा दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि जो है हर कौम के लिए हिदायत, हर कौम की हिदायत के लिए जो है वो अंबिया और रसूल और किताबों को भेजा गया है, ताकि वो जो है प्रैक्टिकली अंबिया अलैहिस्सलाम करके दिखाएं, और किताब के ज़रिए से जो है उन्हें थेरी और किताब के ज़रिए से उसूल और वो तमाम चीज़ें जो है वो इबादत के तौर तरीक़े जो है उन्हें पता चल, नज़रियात का इल्म हो जाए, और फिर इसके ज़रिए से जो है वो अपनी इस्लाह कर सके और राह रास्त पर गामज़न रहें। फिर जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि अगर किसी कलाम की तासीर से पहाड़ों को अपनी जगह से हटाकर चलाया जा सके, ज़मीन को फाड़ कर टुकड़े किया जा सके, या मुर्दों को ज़िंदा करके उनसे गुफ्तगू की जा सके, तो वो कलाम ये कुरान ही हो सकता है। इस तरीक़े से कुरान पाक की तमाम बातों को यहाँ पर बयान फरमाया गया। फिर उसके बाद जो है वो सूरह इब्राहीम का आगाज़ होता है, और फिर जो है वो बयान फरमाया गया कि सूरह इब्राहीम में फिर एक बार कुरान की हक़ानियत और अल्लाह तबारक तआला की कुदरत और इख्तियारात का बयान हुआ। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें ज़िक्र है, और उनके अपने मासूम बच्चे और बीवी को लक़दक मतलब जो है वो सहरा के अंदर जो है वो छोड़ने की ख़ुसूसियत का ज़िक्र मौजूद है कि किस तरीक़े से उन्होंने बियाबान और जो है वो जंगल के अंदर जो है उन्होंने
اپنے بال بچوں کو وہاں پر چھوڑا، اور پھر جو ہے اسی مناسبت سے جو ہے اسی ذکر کی مناسبت سے جو ہے سورہ ابراہیم کے نام سے اس سورہ کو جو ہے وہ معنون کر دیا گیا، منسوب کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ہر قوم میں اللہ تبارک تعالیٰ جو نبی بھیجے ہیں اسی قوم کی ترجمانی کرنے والے نبی کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یعنی وہ نبی جو ہے اس قوم کے ہم زبان ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام نبیوں کا ذکر ہے اور قوموں کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب مجرم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور جب انہیں یہ موقع دیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے، کہیں گے کہ تم دنیا میں ہم سے گناہ کروائے تھے، آج جو ہے عذاب میں جب ہم گرفتار ہیں تو ہمیں عذاب سے بھی چھڑاؤ۔ تو وہ اس پر کہیں گے کہ ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے، تمہیں کس طرح سے بچائیں۔ پھر جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ پھر وہ پورا جھنڈ لے کر جو جہنمی شیطان کی طرف جائیں گے، متوجہ ہوں گے، اسے لعن و ملامت کریں گے، طعنہ دیں گے، اور وہ کہیں گے جو ہے اس سے شیطان سے کہ آج ہمیں بچاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، میں نے تو ذرا سا اشارہ کیا تھا، تم خود ہی اس گناہ کے راہ پر چل پڑے اور تم اس کے مرتکب بن گئے ہو، تو لہٰذا جو ہے تم مجھ سے کیوں جو ہے وہ چھٹکارے کی بات کرتے ہو اور مجھ سے کیوں جو ہے وہ اس طریقے کی بات کرتے ہو، مجھے کیسے میں کیسے تمہیں چھڑاؤں گا، اس طریقے سے جو کہا۔ لہٰذا اب شیطان کہے گا کہ لہٰذا نہ تو میں اپنے آپ سے عذاب کو ہٹا سکتا ہوں اور نہ تم سے عذاب کو ہٹا سکتا ہوں، تم یہاں سے جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، نہ میں خود پریشان ہوں، میں تمہیں کیسے جو ہے وہ چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثال دی گئی، اہل ایمان اور کفر کی مثال دی گئی کہ کلمہ طیبہ کی بدولت ایمان کا مضبوط اور تناوار جو ہے وہ درخت بن جایا کرتا ہے، اور جیسے آندھی اور طوفان، جسے جو ہے آندھی اور طوفان کے ذریعے سے بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اتنے مضبوط اس کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ، برے کلمے اور بری باتوں کا نتیجے میں جو ہے کفر جو ہے وہ کفر کی کمزور جھاڑیاں اگتی ہے، جو معمولی سے اشارے کی بنیاد پر جو ہے زمین سے اکھڑ جایا کرتی ہے۔ تو جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے، جس کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ فنا ہو جایا کرتا ہے اور ٹوٹ کے بکھر جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے جو وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ چٹیل میدان میں، بیابان میں جہاں نہ آبادی تھی، نہ جو ہے وہ چرند پرند تھے اور نہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء دستیاب تھی، بالکل بیابان صحرا جنگل تھا، وہاں پر چھوڑ کر رخصت ہوتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے دعا فرمائی تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، اور لوگوں میں سے اے پروردگار عالم، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی کہ آج مکہ سرسبز و شاداب ہے، آباد ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں قسم کے پوری دنیا کے میویجات اور درخت اور جو ہے پھل کے تمام اقسام جو ہے وہاں پر مہیا ہوتے ہیں پوری دنیا سے، جو دنیا میں مختلف علاقوں میں ملا کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ اور اس شہر، اس بلد امین میں اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں دستیاب ہوا کرتی ہیں۔ یہ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اور ان کی دعاؤں کا خیرات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیان فرمایا کہ اس کے بعد مزید آیتوں میں بیان فرمایا کہ بڑھاپے کے عالم میں جناب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے پر جناب ابراہیم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری بعض اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اور اے ہمارے رب مجھے، میری ماں باپ اور سب مومنوں کی جو ہے وہ قیامت کے دن مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ اس دن کو یاد کیا جائے جب دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہیں جھپک سکے گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر زوال نہیں آئے گا؟ تم نے تو خود کہا تھا، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تم ان کا ساتھ دیتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بالکل واضح ہو چکا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا۔ لہٰذا جو ہے یہ تمام معاملات کی بنیاد پر فرمایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی جو ہل جائیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ
کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، لہٰذا اب جو ہے جو جنت دینے کا اگر وعدہ کیا گیا تھا تو جنت دیا جائے گا، جہنم دینے کا اگر وعدہ کیا گیا تھا تو جہنم دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ 13واں پارہ جو ہے اپنی تمام ترجل و سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر، خصوصاً حضور علیہ السلام کی زندگی پر، ان کے سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔